براہ راست کراچی لیے چلیں گے، ہم کیا پاکستان کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لکھے ہوئے ہیں، ان پہ عمل درآمد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن 15 سال سے آپ نے اپنے اس واحد میٹروپولیٹن سٹی کو جنگل بنا دیا ہے، اور جنگل کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، یہاں پر پیسہ صرف قانون بن کے رہ گیا ہے۔ یہ جو قیمتی جانیں گئی ہیں، اس کا آج ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں کہ اس شہر کے لوگ اپنے شہیدوں، حادثات میں ہونے والے، جلنے والے، مارے جانے والے لوگوں کے حساب کتاب کے لیے کس کا گریبان پکڑیں۔ کراچی کے شہروں کو اس گریبان کا پتہ لگنا چاہیے، جس نے 15 سالوں سے شہر کو ایک جنگل بنا کر رکھا ہے۔ پھر پاکستان کا ضمیر یہ بھی جواب دے ہمیں کہ شہر کو جواب چاہیے کہ کون سا در ہے جہاں پر جا کے انصاف کی بھیک مانگے اپنے لوگوں کے لیے ہم۔ ہر شہر نے ہزاروں اپنے بیٹوں کو ماورائے عدالت انہی شاہراہوں پہ اور سڑکوں پہ قتل ہوتے دیکھا ہے۔ اس شہر نے گزشتہ 15 سالوں میں پانی کے لیے، پیاس کے لیے، بھوک کے لیے، روزگار کے لیے جتنا ممکن ہے امن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک اور وکٹم ہے۔ کبھی انصاف اپنی مرضی سے قائم عمارتیں گرا دیتا ہے، کبھی انصاف اپنی مرضی سے شہر کے لوگوں کو در بدر کر دیتا ہے، کبھی یہ لاقانونیت اس شہر کے ایک کے بعد ایک تھوڑے عرصے پہلے میلینیم مال میں بھی اسی شہر کے جوان بیٹے اس آگ نے نگل لیے۔ تو یہ پانچ اہل کراچی پھر اس شہر پہ قبضے کی خواہش کے نظر ہو گئے۔ اس شہر پر اہلکار نہیں، قابضین کا قبضہ ہے 15 سال سے، اور ہم انصاف مانگنے کے لیے 35 سال سے اس شہر کے واحد نمائندہ جماعت کے ذمہ داران کی حیثیت سے آپ کے کیمروں کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انتہا کے سارے پیمانے مکمل طور پر اپنی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو یہ شہر مجبور ہو کر ان آئین کو، قانون کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے۔ تو درخواست یہ ہے کہ 15 سال کے بعد ایک جس حکومت کی وجہ سے یہ حالات تھے اب نہیں ہے وہ، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ آئیں اور بتائیں کہ وہ انصاف کیسے دلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ آئیں اور کھل کے بتائیں کہ ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ اچھا خالد بھائی یہ بتا دیں کہ شہر میں فاروق بھائی کو بات کریں گے؟ ایک منٹ فاروق بھائی، 1 منٹ کر لیں، 1 منٹ کر لیں فاروق بھائی، 2 منٹ کی بات۔ دیکھیں خالد بھائی نے کافی سنجیدگی سے روشنی ڈالی ہے کراچی کے حالات پر، خاص طور سے۔ ویسے تو پورا صوبہ گزشتہ 15 سالوں سے جس عذاب میں تھا اس کے اثرات اب بھی باقی ہیں اور آج بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہی افراد ہیں جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی روزانہ آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہی لیگیسی ہے، وہی معمولات ہیں، اور اسی طرح صوبے کو چلایا جا رہا ہے، اور انصاف کی دور دور تک کوئی توقع نہیں۔ اب ہم یہ آتش زدگی کا جو واقعہ ہے عرشی اپارٹمنٹ اور عرشی مارکیٹ میں، اس سے 5 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، لیکن اس سے زیادہ، یعنی انسانی جانوں کا تو کوئی مول نہیں، لیکن جو مال و متاع، لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی، اور پھر گھروں میں
جو سامان رکھا تھا یہ لوگ تو جیسے ہی دھواں آیا زیادہ تر لوگ تو اپنے گھروں سے نیچے اتر کر آ گئے۔ اب حکومت کا، انتظامیہ کا اور ایم کیو ایم کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی رہنما یا کارکن یہاں موجود نہیں، انتظامیہ موجود نہیں، کمشنر موجود نہیں، ڈی سی موجود نہیں، وزیر اعلیٰ موجود نہیں، جو ان کو دلاسا دے کہ ان کے گھر کا سامان محفوظ ہے۔ انہیں بہت جلد اپنے گھروں میں ایک ایک کر کے فیملی کو لے جایا جائے گا، اور جو ان کا مال متاع ہے وہ محفوظ ہے، وہ انہی کی امانت ہے۔ ساتھ دین کا، مذہب کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے وہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اہل غزہ ایک دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کے گھروں پر قبضہ، ان کے دکانوں پر قبضہ، ان کے مساجد پر قبضہ اور مسجد اقصی پر قبضہ۔ لہذا ان کا یہ جہاد، یہ ایک دفاعی جہاد ہے۔ وہ اپنی جان اور اپنی سرزمین اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے، اور پھر مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ غزہ کے حفاظت کے لیے ایک مشترکہ دفاعی پروگرام کا اعلان کرے۔ اور ہم حکمرانوں سے یہی پوچھتے ہیں کہ ان بہاسا دنوں میں ہمارے 20,000 فلسطینی بھائی شہید ہو گئے، بچے شہید ہو رہے ہیں، ہاسپٹلز میں ڈاکٹر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بزرگ 80 سالہ اور 90 سالہ بوڑھی خاتون کو شہید کی گئی۔ ان کا جرم کیا ہے اس کے علاوہ کہ وہ مسلمان ہے؟ آج ہم پوچھتے ہیں اپنے مسلمان حکمرانوں سے کہ اگر آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر غزہ کو نہیں بچایا تو پھر یہی اسرائیل کل مصر کو نشانہ بنائیں گے، اردن اور لبنان کو نشانہ بنائیں گے، عرب دنیا کو نشانہ بنائیں گے، اور آگے بڑھ کر ایران اور ترکی اور پاکستان کو نشانہ بنائیں گے۔ ایک گریٹر اسرائیل کا صہیونی منصوبہ ان کے ذہن میں بھی موجود ہے، اور ان کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور ان کا نقشہ بھی انہوں نے شائع کیا اور جاری کیا۔ اس لیے میں حیران ہوں اپنے پاکستان کے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ یہاں 2 ریاستیں قائم ہونی چاہیے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل اگر قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے، تو وہ کل کا ناجائز بچہ آج جائز بچہ کیسے بن گیا؟ لہذا کینیڈا سے، فرانس سے، امریکہ اور برطانیہ سے، روس سے لوگ آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور انہوں نے اسلحے کے زور پر فلسطینیوں کے زمین پر قبضہ کیا ہے۔ اس لیے ان صہیونی اور اسرائیلی لوگوں کو، یہودی لوگوں کو ادھر ہی جانا ہوگا جہاں سے یہ آئے تھے۔ میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طوفان الاقصی کیمپ یہ قائم رہے گا۔ یہاں لوگ آ کر بیٹھیں گے، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، ملت کی ترجمانی کریں گے۔ یہاں مائیں، بہنیں اور بیٹی بھی آئے گی، یہاں بچے اور نوجوان بھی آئیں گے، اور اس کیمپ کو اسلام آباد کے لوگ چلائیں گے تاکہ مسلسل اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس سے حماس کو یہی پیغام ملتا رہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم نے تو یہی مطالبہ کیا کہ اسرائیل اور ان کے سرپرستی کرنے والے ان کے ہر طرح کے مصنوعات اور پروڈکشن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ عوامی سطح پر بہت کامیابی کے ساتھ یہ مہم جاری ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ فرض ہے حکمرانوں کا کہ وہ کیوں اسرائیلی مصنوعات اور ان کے سرپرستی کرنے والے کمپنیوں کے مصنوعات اپنے اپنے ملکوں میں درآمد کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ہمت کرے اور ان کا یہ مصنوعات کے بائیکاٹ بھی کرے، میں سمجھتا ہوں
کہ دنیا بھر کے یہود اور یہودی نواز کمپنیاں وہ اس جنگ کو بند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج پھر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستی شروع کی اور ان کو تسلیم کرنے کے لیے سوچ رہے تھے، یا جہاں جہاں اسرائیلی سفارت خانے موجود ہیں ان کے سفیروں کو نکالا جائے، ان کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کیا جائے۔ میں امریکہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ملک کہتے ہیں، آج کتنے بے شرمی کے ساتھ اسرائیلیوں کو دھمکی دے رہے ہیں مسلمانوں کے قتل عام کا۔ میں امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سرپرستی بند نہیں کی اور یہ دھمکی دینا، ان کو اسلحہ دینا، وہاں سے بحری بیڑا 8 میں کراچی دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا 12واں شہر تھا اور آج دنیا کا ناقابل رہائش 4تھا بدترین شہر ہے، یہ یاد رکھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 15 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو کس طرح کا کوئی بڑا حادثہ ہوتا تھا تو ہمیں نظر آتا تھا کہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہو، سینکٹر ہو، بڑھ چڑھ کر جو ہے ایسے حادثات میں نظر آتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے لوگوں کی۔ اب یہاں پہ آر جے کا موقع واقعہ ہوا، اب یہ والا واقعہ ہے، اس میں متاثرین کے لیے کوئی آپ لوگ کی طرف ایک جانب ایم کیو ایم کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو جبکہ دوسری جانب سراج الحق بھی گفتگو کر رہے ہیں۔